کہ پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹی میں اپنی جگہ نہیں بنا سکی، اور پرٹیکولرلی اگر آپ دیکھیں کہ جو ایشیا کی جو رینکنگ ہے، مطلب کیا کمال کی چیز ہے، 250 ملین کا پاکستان، ٹھیک ہے جی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی کمپلیٹ ایبسنس ہے۔ پروفیسر صاحب، ایک دور تھا کہ جب مسلمان سائنٹسٹ جو ہوتے تھے ان کی دھوم ہوا کرتی تھی اور ان کی یہ رول کرتے تھے سائنس پر۔ پھر کیا ہوا، ایک دور اب یہ ایسا آ چکا ہے کہ مسلمانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تعلیم سے اتنے دور نظر آتے ہیں کہ کہیں دور دور تک ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ کیا ہوا کہ جو لوگ سب سے اوپر تھے تعلیم میں، سائنس میں، وہ اب سب سے نیچے ہیں۔ ہم لوگوں کو انڈیا میں آئی آئی ٹی ملتا ہے، آئی آئی ٹی ملتا ہے، اور میں آپ کی بات کو تھوڑا سا کاٹ رہا ہوں، آئی آئی ٹی کے خود کئی کیمپس دوسرے کنٹریز، آلموسٹ 11 کنٹریز میں ان کے کیمپس کھل چکے ہیں۔ کمپیریزن بٹوین پاکستان انڈیا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اگر آپ تامل اور تیلگو والے ریجن کو دیکھیں انڈیا کا، ان کا لٹریسی ریٹ 90% پلس ہے۔ ہمارے یہاں پہ بہت پیچھے ہیں ہم، کراچی ہے، لاہور ہے، میجر سٹیز ہے جہاں پہ بچے پڑھتے ہیں۔ تو یہ میرا مقصد ہے چیمہ صاحب، یہ پاکستانیوں نے ہی ٹھیک کرنا ہے پاکستان کو، دوسرے کسی نے نہیں کرنا۔ افسوس یہ ہے کہ اس وقت قوم جو ہے وہ مفلوج ہو چکی بیچاری۔ یعنی کہ پاکستان کی جو سب سے ترم یونیورسٹی، جو سب سے ٹاپ کی یونیورسٹی ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی تگڑی یونیورسٹی ہے، وہ تو آتی ہے 98 پوزیشن پچھلے سال تھی، اس دفعہ انہوں نے 121 پہ آ گئی ہے۔ The fastest growing economy, fastest growing stock market, fastest growing ecosystem, fastest growing real estate marketing، اب یہ دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ جے ہند دوستوں، ورلڈ یونیورسٹی نام کی ایک ویب سائٹ ہے جو ایشیا وائز بھی سبھی یونیورسٹیز کی رینکنگ نکالتی ہے اور ویشوک روپ سے بھی یونیورسٹیز کی رینکنگ نکالتی ہے۔ دوستوں، اس میں پاکستان کی اگر ہم استھتی دیکھیں تو مطلب ایشیا میں بھی ٹاپ 100 سے باہر ہے، اور وشو کی تو بات ہی چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ ہم مدرسے والے جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، آتنکوادی جتنے یونیورسٹی ہے، وہ سب پاکستان اس میں ٹاپ کرتا ہے، وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ میں نے کمیونٹی ٹیب میں ایک سی ای او والا بھی رینکنگ آپ لوگوں کو دکھائی تھی، وہ بھی آپ لوگ کمیونٹی سیکشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ اور وہی بھارت کی بات کریں تو بھارت کی جو استھتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، ریئلٹی بتاؤں تو بھارت کی کئی یونیورسٹی ٹاپ 50 میں ہے، ٹھیک ہے، جیسے آئی آئی ٹی کانپور، آئی آئی ٹی بامبے، آئی آئی ٹی مدراس، آئی آئی ٹی دلی کانپور، یہی سب ہے۔ آئی آئی ٹی کی ادھکتر جو ہے بھارت کی وہ رینکنگ میں ٹاپ 50 میں، ٹھیک ہے، کوئی 42ویں پہ ہے، 43ویں پہ ہے، جو بھارت کی ٹاپسٹ ہے۔ وشو کے میں بھارت کی جو رینکنگ ہے وہ آئی آئی ٹی شاید ممبئی کی ہے، وہ 43ویں نمبر۔ تو بھارت کی اگر کوئی رینکنگ وشو میں 43ویں نمبر پہ آتی ہے تو وہ بھارت میں سب سے اچھی ہے، جس میں ایڈمیشن نہیں مل پاتی۔ تو یہ بھی بھارت کی وڈمبنا ہے، بٹ پہلے سے بہت امپروو ہو گئی۔ کہاں ہم ایک سمے میں ٹاپ 100 پہ نہیں آتے تھے، 2009 کی بات کرو، آج ہم جو ہے ٹاپ 40 میں آ رہے ہیں، تو بھائی کافی پراؤڈ بات ہے۔ لیکن بھکارستانیوں کا رونا دھونا جاری ہے، اور بھکارستانیوں کی رینکنگ گرتی بھی جاری ہے ڈے بائی ڈے۔ لیکن جب ریسرچ کی بات آئے گی، سائنس کی بات آئے گی، تو اس کا جو مقام ہے دنیا میں، ایشیا میں 152 ہے۔ مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کیوں ایسے اس پوزیشن میں آ گئے کہ اتنی یونیورسٹیوں کی کریڈیبلٹی ہے؟ یعنی کہ پہلی 200 یونیورسٹیاں دنیا کی جو ہے ان میں، ایشیا کی جو ہے ان میں ہماری جو ہے پہلے 200 میں 3 یونیورسٹیاں آتی ہیں، اور وہ بھی 121، 152 اینڈ 157، اینڈ دین باقی پھر جو ہے وہ آگے تو پھر مطلب ساری آ جاتی ہیں۔ سو ہمارا مسئلہ یہ ہے، سو ہمیں تو جس چیز نے مارا ہے، اور مدرسے پاکستان میں چھائے پڑے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ان کی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مذہب کیونکہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر، ہمیشہ ہی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اور ہمارا ایک جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ لارجلی، جن لوگوں کو نہیں پتا میں بتاتا چلوں، کہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ آپ پبلک، پرائیویٹ اینڈ ملٹری اینڈ مدرسہ 4 کر لیں آپ۔ پبلک، وہ جو پبلک ہماری جو سرکاری ہوتے ہیں، سرکاری ادارے تو وہ ہیں جن میں کوئی سیاستدان، کوئی بیوروکریٹ اپنے بچوں کو بھیجنے نہیں چاہتا۔ پرائیویٹ وہ ہیں جہاں پہ سارے بھیجنا چاہتے ہیں، جہاں پہ سارا پھر باتیں کریں گے تو برا لگے گا، کرپشن کا پیسہ ہے وہ، اس لیے کہ جو پرائیویٹ اسکولوں کی فیس ہے 25 30 ہزار روپے ہے۔ ایک سرکاری ملازم کی جو فی تنخواہ ہے وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ ہے، 3 لاکھ کر لیں۔
تو وہ کیسے اپنے بچے کو 3 بچوں کو 1 لاکھ روپے کی ایجوکیشن دلا سکتا ہے جبکہ اس کے اور بہت سارے ایکسپینسز ہیں. سو آپ دیکھیں کہ اب مدرسے میں کوئی جانا نہیں چاہتا. سننے میں آیا کہ اب دیکھیں نا، اب پاکستان کی اب ہائر ایجوکیشن تو ایک رہ گی نا. پاکستان کی جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کرنا چاہتے ہیں، ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت جو پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ 2,60,00,000 بچے آؤٹ آف سکول ہیں، مطلب جن کی ایکسیس ہی نہیں ہے. میں کلاس میں جب پڑھاتا تھا یونیورسٹی کے اندر تو میں ہمیشہ ایک چیز کہتا تھا، میں نے کہا آپ لوگ اتنے لکی بچے ہیں دیٹ یو میڈ ٹو دا یونیورسٹی. آپ یونیورسٹی تک پہنچ گئے ہیں، آپ یونیورسٹی تک پہنچ گئے ہیں. یعنی کہ 2,60,00,000 بچے جو ہیں وہ یونیورسٹیوں تک پہنچ گئے، جو اسکولوں سے باہر ہیں. تو وہ بچے جو اسکول ہی نہیں جا سکتے، جن کے پاس یہ چوائس ہی نہیں ہے، جن کے پاس یہ چوائس ہی نہیں ہے. سو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے کتنی بدقسمتی ہے کہ اگر جو اسکول جانے والے بچے ہیں ان میں سے 40% جو بچے ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں، مطلب صرف 60% جا رہے ہیں. اور ان میں سے بھی 54% خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں جو اسکول نہیں جا پائیں گی. سو حکومت پاکستان آج کل کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو 2,60,00,000 بچے ہیں جن کے لیے ہم نے کروڑوں روپے دنیا سے، کروڑوں ڈالر کمائے، ہم نے دنیا سے کروڑوں ڈالر کمائے کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے. اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن بجٹ ہے وہ پاکستان کے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہے. وہ کیسے؟ میں بتا سکتا ہوں آپ کو. وہ ایسے کہ ڈیفنس بجٹ تو مرکز کا بجٹ ہے نا، سینٹرل گورنمنٹ کا بجٹ ہے. جو آپ کا ایجوکیشن بجٹ ہے وہ 4 صوبے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اینڈ فیڈرل گورنمنٹ، یعنی کہ 7 اینٹیٹیز کا اپنا اپنا ایجوکیشن بجٹ ہے، 7 اینٹیٹیز کا. ایون دین آپ کے بچے اسکول سے باہر ہیں. سب سے زیادہ جو سیلریز جاتی ہیں اب ہوا یوں ہے کہ ہر جو ممبر نیشنل اسمبلی ہوتا ہے، منسٹر ہوتا ہے، اس کا دل یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے ایک کام بس کریں، اپنے علاقے میں یونیورسٹی بنا لیں، وہاں اپنے لوگوں کو نوکریاں دے دیں. اس کی کیا رینکنگ ہوگی ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے، اس یونیورسٹی کی کیا ویلیو ہوگی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس علاقے میں یونیورسٹی دینی ہے، اینڈ یونیورسٹی دے کے اور پھر ہم نے یہ چیزیں بس کرنی ہیں. سو یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو تعلیم ہے، ٹھیک ہے، اس کی اگر آپ حالت زار دیکھیں، مدرسے پھول رہے ہیں، پھل رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جو باقی یونیورسٹیز ہیں، اسکول کالجز ہیں، ان کا کوئی حال نہیں ہے. سو پاکستان میں ہم کیا واقعی ایجوکیشن ایمرجنسی لگا سکتے ہیں؟ مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، پیسے بڑے ہیں یہاں پہ، ہر بندہ اپنی ایجوکیشن پہ پیسے لگانا چاہتا ہے اور لگا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. سو یہ کوشچن ہے ایک بہت بڑا. تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے بچے ہی جو اسکولوں میں نہیں جا رہے، ہمارے بچے تو بچے، ہم وہ جو جدید ایجوکیشن ہے، دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہی ہے، کوانٹم کمپیوٹنگ کی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی. دنیا بات کر رہی ہے جو ہے کہ آئندہ بھائی چپ مینوفیکچرنگ کی بات ہو رہی ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انگلش بھی نہیں ہمیں آتی، اور ہمیں سائنس بھی نہیں آتی، ہمیں میتھمیٹکس بھی نہیں آتا. سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس چیز کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس چیز کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس سے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ایک انتہائی بدقسمت قسم کی سچویشن ہے.